بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو سعودی عرب کی کچھ اپڈیٹس ہیں جو فائنل ایگزٹ اور سیلری کو لے کر کے ہے، کچھ کسٹم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے۔ ان سارے اپڈیٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے، جوازات سے کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا اس کا ایگریمنٹ بھی ختم ہو گیا ہے اور اس کو کمپنی نے فائنل ایگزٹ بھی لگا دیا ہے اور اس کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، لیکن اب دوسری کمپنی سے نقل کفالے کے آفر مل رہے ہیں۔ تو فائنل ایگزٹ لگنے کے بعد میں دوسری کمپنی میں نقل کفالہ کیسے لے سکتا ہوں؟ تو اس پر جوازات نے جو جواب دیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ جوازات نے کہا ہے کہ اس کے لیے آپ کے پرانی کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا اقامہ رینول کراوے، آپ کے فائنل ایگزٹ کو پہلے کینسل کرائے گا، اس کے بعد آپ کا اقامہ بھی رینول کروائے گا، اور رینول کروانے کے بعد وہ آپ کے پرانے کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو دوسری جگہ نقل کفالہ کرانے کی اجازت بھی دے گا۔ اگر آپ کی پرانی کمپنی ایگزٹ کو کینسل کرا کر کے اقامہ رینول کرائے، اقامہ رینول کرانے کے بعد دوسری جگہ نقل کفالہ کروانے کی اگر وہ اجازت دے دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو ہی آپ کا کسی دوسری جگہ پر نقل کفالہ ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی کسٹم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کسٹم ڈپارٹمنٹ میں پہلے کسٹم کلیئرنس کے لیے 12 دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اب 12 دن کا آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کسٹم کلیئرنس صرف 2 گھنٹے میں کر دیا جائے گا۔ اب کسٹم کا کام جو ہے، جیسے آپ کا کوئی سامان باہر کسی ملک سے سعودی عرب کے اندر منگواتے ہیں، آتا ہے، تو اس کے لیے جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پوری پرکریا جانچ وغیرہ ہوتی ہے کسٹم کلیئر کرنے کی، تو اس میں 12 دن کا ٹائم لگتا تھا، چاہے وہ کسٹم آپ کا ہوائی جہاز کے ذریعے آ رہا ہو یا پانی جہاز کے ذریعے آ رہا ہو یا پھر ٹرک وغیرہ روڈ کے ذریعے آ رہا ہو، کسی بھی طریقے سے اگر آتا ہے تو پہلے کسٹم کلیئرنس میں 12 دن کا وقت لگتا تھا، لیکن اب کسٹم اتھارٹی نے کہا ہے کہ اب 12 دن نہیں، صرف 2 گھنٹے میں آپ کا کسٹم کلیئرنس ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی حکومت کی طرف سے آئی ہے۔ سعودی حکومت نے تمام کمپنی اور کفیلوں کو کہا ہے کہ اپنے ورکروں کے سیلری کا ڈیٹا اپڈیٹ کرائیں۔ اس سے پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ اپنے ورکروں کی تمام سیلری کا ڈیٹا آن لائن اپڈیٹ کرائیں۔ ابھی پھر سے انہوں نے ریمائنڈ کروایا ہے، یاد دہانی کروائی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی عرب نے انڈیا کی ایک کمپنی سے جو کھیتی کسانی کے اندر جو کیمیکل کام آتے ہیں اس کے لیے سعودی عرب نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جس کے لیے $1 ارب کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ یعنی سعودی عرب جو ابھی کھیتی کسانی کے اوپر بھی بہت زیادہ دھیان دے رہا ہے اور اس کے لیے وہ کام کرنے کی پوری طریقے سے کوشش میں ہے، اور اس طریقے سے وہ کھیتی کسانی میں جو کام آنے والے کیمیکلز ہیں، دوائیاں ہیں، اس کے استعمال کے لیے، ان دوائیوں کے لیے سعودی عرب نے انڈیا کی ایک کمپنی سے ایگریمنٹ سائن کیا ہے جو $1 ارب کا ہوگا۔ اس کمپنی کا نام UPL لمیٹڈ کمپنی ہے جو ممبئی کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے سعودی عرب نے $1 ارب کا معاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ جدہ میونسپلٹی کی طرف سے آئی ہے۔ جدہ بلدیہ والوں نے ایک فیمس ریسٹورنٹ کو سیز کیا ہے، بند کیا ہے۔ اس کے اوپر الزام ہے کہ ان کے یہاں پر 15 ایسے کچے سامان تھے جو ایکسپائر کر چکا تھا اور وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس ریسٹورنٹ کو سیز کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی معلومات جو حج سے جڑی ہوئی ہے۔ حج منسٹری نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر حج کا پہلا قافلہ اس دفعہ انڈونیشیا سے 24 مئی کو سعودی عرب پہنچ جائے گی۔ اگلی اپڈیٹ پاسپورٹ سے جڑا ہوا ہے۔ جن کے پاس بھی پاسپورٹ ہے ان کے لیے یہ خبر جاننا بہت ضروری ہے۔ پاسپورٹ سے جڑا معاملہ یہ سعودی عرب یا انڈیا سے نہیں ہے، بلکہ یہ خبر UAE دبئی سے جڑا ہوا ہے۔ معاملہ ایسا ہے کہ UAE دبئی کی فلائٹ میں جانے والے ایک پیسنجر نے دبئی کے ایئر لائنز کے اوپر 10,000 درہم کے معاوضے کا
ڈیمانڈ کیا ہے، مانگ کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ایئر لائنس کے ذریعے گفٹ پیک کو دینے کی وجہ سے اس کا پاسپورٹ ڈیمیج ہو گیا، یعنی گفٹ پیکٹ جب دیا گیا اس پیکٹ کے اندر اس نے اپنے پاسپورٹ کو رکھ دیا اور اس کے بعد وہ پاسپورٹ جو ہے ڈیمیج ہو گیا، جس کے بعد اس نے ایئر لائنس کے اوپر 10,000 درہم کے معاوضے کا مانگ کر لیا۔ حالانکہ حکومت نے 10,000 درہم کو دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، کیونکہ اس میں غلطی ایئر لائنس کی نہیں بلکہ اس کے خود کی تھی، کیونکہ پاسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہے، آپ کو خود اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پاسپورٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھے ہوں گے کہ انڈیا کے اندر بھی بہت سارے آفس والے ایجنٹ جب آپ اس کو اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں تو پاسپورٹ کے اوپر اپنا اسٹیکر لگا دیتا ہے، تو اس طریقے سے اسٹیکر لگانے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ اس سے جب پاسپورٹ اس کو دیتے ہیں تو اسٹیکر لگانے سے منع کر دیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ کویت سے ہے، جو بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی غمزدہ خبر ہے۔ کویت کے اندر ایک غیر ملکی خدامہ کسی شہری کے یہاں پہ کام کر رہی تھی، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، زنا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے مار بھی دیا گیا، اور مارنے کے بعد اس کو جلا دیا گیا اور جلا کر کے اس کو پھینک دیا گیا۔ لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے گرفتار کر لیا گیا مجرم کو، اور اس کے اوپر جو ضروری کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو جو سزا ہوگی وہ دی جائے گی۔ اس غیر ملکی خدامے کا تعلق فلپین سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ غیر ملکی جو خدامہ وہاں پہ کام کر رہی تھی وہ فلپینی تھی، فلپین کے رہنے والی تھی، جس کے ساتھ فیملی کے کسی ممبر نے اس کے ساتھ ریپ کیا، ریپ کرنے کے بعد اسے مار بھی ڈالا، اور اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس کو جلا بھی دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص خبریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔